بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں صرف دو اسپیس اسٹیشنز ہیں جو فلی آپریشنل ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو 15 ممالک کی 5 اسپیس ایجنسیز کے باہمی تعاون سے چل رہا ہے۔ ان ممالک میں امریکہ، کینیڈا، جاپان، روس اور یورپین اسپیس ایجنسی کے 11 رکن ممالک بیلجیم، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور یوکے شامل ہیں۔ امریکی پالیسیوں سے اختلاف کی بنیاد پر چائنا نے 2021 میں ٹیانگانگ، جس کا مطلب ہے آسمانی محل کے نام سے، اپنا اسپیس اسٹیشن خلا میں لانچ کیا۔ چائنا نے ٹیانگانگ اسپیس اسٹیشن کو اپنے ملک کی حد تک محدود رکھا اور یہ اسپیس اسٹیشن صرف چینی خلابازوں کے لیے مخصوص تھا۔ چینی سائنسدان اور پائلٹ اس خلائی اسٹیشن پر جاتے اور خلا پر مائکرو گریوٹی میں ریسرچ اور سائنسی تجربات کرتے۔ اس کے علاوہ خلائی اسٹیشن کی مینٹیننس اور اسپیس واک بھی ان کے مشن میں شامل تھی۔ جس طرح چائنا انتہائی مختصر عرصے میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن کر ابھرا ہے، اسی طرح چائنا دنیا کی سب سے بڑی خلائی طاقت بننے کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ چائنا کی امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ رقابت چلتی رہتی ہے اور ان کے مختلف معاشی اور سیکیورٹی ریلیٹڈ خدشات ہیں۔ امریکہ اور بھارت کا 2025 میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر مشترکہ مشن بھیجنے کا منصوبہ ہے اور اس مقصد کے لیے بھارتی خلاباز جانسن اسپیس اسٹیشن پر تربیت حاصل کر رہے ہیں اور اس مشن کے تحت گروپ کیپٹن شکلا، جو انڈین ایئر فورس میں پائلٹ ہیں اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن میں خلاباز ہیں، وہ 14 دن کے مشن پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے۔ اس طرح یہ پہلے بھارتی خلاباز ہوں گے جو اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے، اگرچہ اس سے پہلے کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز وغیرہ بھی بھارتی نژاد خلاباز ہیں جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر جا چکے ہیں، لیکن وہ انڈین اسپیس پروگرام کا حصہ نہیں تھے۔ دوسری اینڈ پر چائنا نے پاکستان کو گرین سگنل دے دیا ہے اور 28 فروری 2025 کو چائنا نے اسلام آباد میں پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا ہے، جس میں چینی اسپیس ایجنسی CMSA اور اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو کے ماہرین بھی شامل تھے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستانی خلاباز بطور پے لوڈ اسپیشلسٹ ایک ہفتے کے لیے چینی خلائی اسٹیشن ٹیانگانگ پر جائے گا اور وہاں پر مختلف ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کرے گا۔ اس سلسلے میں چائنیز اسپیس ایجنسی CMSA سپارکو کے ساتھ خلابازوں کی سلیکشن سے لے کر ٹریننگ تک مکمل کوآپریٹ کرے گی۔ یہ پاکستانی خلاباز چائنا میں تربیت حاصل کریں گے اور پھر ایک خلاباز ٹیانگانگ اسپیس اسٹیشن پر اپنے مشن پر جائے گا۔ اصل میں 2 خلاباز ٹریننگ کریں گے اور ان میں سے ایک خلاباز اسپیس اسٹیشن پر جائے گا۔ یہ پہلا پاکستانی خلاباز ہوگا جو ایک فلی آپریشنل اسپیس اسٹیشن پر جائے گا۔ دوسری طرف چائنا کسی پہلے غیر ملکی خلاباز کو اپنے خلائی اسٹیشن پر اکوموڈیٹ کرے گا۔ چائنا اس سے پہلے بھی پاکستان کی اسپیس پروگرام میں مدد کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر روایتی اتحادی ملکوں کی رسائی تھی۔ اب بھی بھارتی خلاباز کا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر جانے کا پلان اور پاکستانی خلاباز کا چائنیز اسپیس اسٹیشن پر جانے کا پلان ترقی پذیر ممالک کو بھی خلا میں مائکرو گریوٹی پر سائنسی تجربات کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنے کی جانب اہم اقدام ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو اس انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور رقابت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی جگہ بنانی چاہیے اور ان بڑی طاقتوں کے مورے بننے کی بجائے اپنے ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے، ورنہ یہ ممالک اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد واپس مڑ کر نہیں دیکھتے۔